السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام یعنی محرم شریف کی 10 تاریخ میں عاشورہ کے دن کسی بھی مسلمان مرد و عورت کے لیے یہ 10 کام کرنا بہت اچھا ہے اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ یعنی کوئی بھی مسلمان مرد و عورت محرم کی 10 تاریخ میں عاشورہ کے دن یہ 10 کام کر لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے اور اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ مزید اللہ کی بے شمار رحمتیں برکتیں اس انسان پر نازل ہوتی ہیں۔ تو اب وہ 10 کام کون سے ہیں تو دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1، محرم کی 10 تاریخ میں یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا۔ اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو محرم کی 10 تاریخ میں آپ روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال محرم کی 10 تاریخ میں عاشورہ کے دن تقریباً روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ رکھنا حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اب محرم کی 10 تاریخ کا روزہ کیسے رکھنا ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کی سحری اور افطار کا ٹائم ٹیبل کیا رہے گا، اس پر ایک مکمل ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، جا کر کے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سنگل روزہ نہ رکھیں۔ علماء نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ جوڑے کے ساتھ روزہ رکھیں، یا تو 9 اور 10 کا رکھ لیں یا 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ تو محرم کی 10 تاریخ میں روزہ رکھنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ نمبر 2، صدقہ کرنا، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے محرم کی 10 تاریخ میں عاشورہ کے دن صدقہ اور خیرات ضرور نکالیں۔ نمبر 3، نفل نماز پڑھنا، یعنی عاشورے کے دن نفل نماز پڑھنا یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اب عاشورے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس پر بھی ہماری ایک مکمل ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، جا کر چیک آؤٹ کیجیے گا، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 4، 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا، یعنی عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ میں 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5، علماء کرام سے ملاقات کرنا، علماء کرام کی زیارت کرنا، ان سے مصافحہ معانقہ کرنا عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ میں یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ نمبر 6، عاشورہ کے دن غسل کرنا، غسل بھی کرنا چاہیے، عاشورہ کے دن ثواب کا کام ہے۔ نمبر 7، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، جو یتیم ہوتا ہے، بے سہارا ہوتا ہے، تو اس کا سہارا بننا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرنا، محبت برا ہاتھ پھیرنا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ نمبر 8، اپنے اہل و عیال کے رزق میں اضافہ کرنا، ان کے رزق کو بڑھانا۔ رزق کو بڑھانے کا مطلب، اضافہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ میں جو انسان اپنا دسترخوان وسیع کرتا ہے اور طرح طرح کے کھانے بنواتا ہے، فاتحہ خوانی کرتا ہے امام حسین اور اہل بیت اطہار کے لیے، اور پھر وہ بال بچوں کو کھلاتا ہے، اہل و عیال کو کھلاتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ میں اپنے اہل و عیال کے رزق میں اضافہ کرنا چاہیے۔ نمبر 9، سرما لگانا، عاشورہ کے دن سرما لگانا اور ناخن تراشنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ نمبر 10، عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ میں مریضوں کی عیادت کرنا، یعنی آپ کے محلے پڑوس میں، عزیز و قارب میں، رشتہ داروں میں کوئی مریض ہو، کسی مرض میں مبتلا ہو، تو عاشورہ کے دن آپ اس کی عیادت کرنے ضرور جائیں، اس کی مزاج پرسی کے لیے جائیں، یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو یہ 10 کام ایسے ہیں کہ جو محرم کی 10 تاریخ میں عاشورہ کے دن ہر مسلمان مرد و عورت کو لازمی کرنا چاہیے، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے، اور کرنے والوں کو امام حسین کا، اہل بیت اطہار کا صدقہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عاشورہ کی بھرپور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے اس کلپ کو آگے ضرور شیئر فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔